ایک پلان بھی ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں سٹیج یا کرسیاں لگانے یا جلسہ گاہ تک لوگوں کی رسائی جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں تو دوسری صورت میں پھر ہم عوامی قافلے لے کے اسی جگہ پہ پہنچیں گے. اچھا سی ایم کے تو وارنٹ جاری ہو رہے ہیں, میری بات آپ نے کی قیادت کون کرے گا اگر ایسی صورت ہوئی؟ سی ایم سے پہلا جو قافلہ ہوگا اس کی قیادت میں کروں گا, سی ایم میرے بعد آئے گا. جلسہ جو ہے سنجانی کے مقام پہ 2 بجے ہر حالت میں ہوگا. پورا پاکستان امٹ کے آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اگر نون اور اس کے جو الائز ہیں اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں تو پھر یہ بتاتے ہیں نا کہ جب بلدیاتی انتخابات جو کہ جمہوریت کی بیسک یونٹ ہوتی ہے آپ اس کی الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نون کے اپنے امیدوار جو ہیں وہ نون کی ٹکٹ کے بجائے آزاد امیدوار کے طور پہ آئے ہوئے تھے. ان کو نتائج کا علم ہے. جو 8 فروری کو 17 سیٹیں لے گئی, 8 فروری کے بعد سے آج تک ان کے جو کرتوت ہیں وہ اب ان کو پاکستانی سیاست سے اسی طرح صاف کر چکے ہیں کہ میاں صاحب اور پون چودھری صاحب جو ہیں اب ایک پائے کے سیاستدان بنے ہوئے ہیں. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے جو ہے کمیٹی کام کر رہی ہے, آرگنائزنگ کمیٹی, اور جلسے کے انعقاد میں فی الوقت جو ہے ہمیں کوئی رکاوٹیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ جس طرح آخری دن یہ نصیب ڈرا کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی کوئی چال چل سکتے ہیں. یہ بھی ڈرا کرتے ہیں یا بھی ڈرا نہیں کرتے ہیں. MNAs اور MPAs کو کہ کس طرح کا ٹاسک دیا گیا ہے پنجاب یا KPK سے, کس طرح کسی MNA MPA کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ MNAs MPAs جو ہیں جو ان کو پاسز جاری ہوں گے تاکہ وہ 2 سٹیج بنائے ہیں وہاں تک ان کی رسائی. باقاعدہ اب سٹیج ہوگا, پہلے تو آپ نے کہا تھا ایک موونگ سٹیج ہوگا, دیکھیے فکس ہوگا. ابھی تک تو ہم جا رہے ہیں NOC اور قانونی لوازمات کے تحت, جس میں کل DC نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹریفک پلان دے رہے ہیں. پنجاب سے جو قافلے آئیں گے وہ کس روڈ سے آئیں گے, KP کے سادرن پنجاب سے. لیکن چونکہ ہمیں اندیشہ ہے تو ہاں اور کوئی بات جی احسن اقبال صاحب اور ان کا ٹولہ ہی ہے, تو لہذا ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات ان سے ہونے چاہیے جو پاکستان کے بخواہ ہیں, ملک کی سالمیت کے خواہش مند ہیں, پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو جیلی فرضی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو زیب بھی نہیں دیتا ہے کہ یہ 9 مئی کے نام پہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنائیں. افضل مروت صاحب, بلوچستان کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوا ہے. اختر مینگل صاحب نے یہاں سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اختر مینگل صاحب کو استعفیٰ واپس لینا چاہیے, کیونکہ استعفیٰ حل نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی چونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے, پرزور آواز کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے ایشوز, بلوچستان کی قیادت کو اور ملک کی قیادت کو جو ہے ایوان میں اور ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے. بلوچستان جو ہے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو صوبائیت کو ہوا دی گئی, پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا اور دہشت گردی کے پے در پے وارداتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان کے نوجوان جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ عروج پا رہی ہے. KP جو ہے اسی سلوک کو فالو کر رہا ہے. لہذا اس کے ناخن لینے چاہیے. ملک کو اس وقت سنجیدہ قیادت اور سوچ بچار کی ضرورت ہے. یہ صرف فارم 47 پہ حکومت چین کے اقتدار کے مزے لینے کا وقت نہیں ہے. معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے, ملک بدامنی کا شکار ہے. تو لہذا تمام مینگل صاحب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو بلوچستان کے مسائل کو حل کرے, جیسے کہ مسنگ پرسنز کا میرا خیال ہے وہاں پہ آپریشنز کی پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہیں, لیکن اصلی پارلیمنٹ اگر ادھر بیٹھے درست نظر آ رہے ہیں کہ کچھ گروپ جو ہیں بلوچستان میں وہ اس صوبائیت کی جو عصبیت ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں. بہرحال مولانا صاحب یا دیگر جو قومی قیادت ہیں ان کو کم از کم اب
ملک کی فلاح کے لیے سوچنا چاہیے کہ ملک کا فلاح، ملک کی تعلیمیت جو ہے وہ کیا تقاضے کرتی ہے. یوم دفاع پہ کیا پیغام ہے آپ کا؟ یوم دفاع جو ہے ہمارے شہداء کا دن ہے. ہمارے شہداء کی قربانیاں، ان کے برسا کے ساتھ یکجہتی، پاک افواج کے ساتھ یوم یکجہتی کا دن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم کے اس روز کو پورے جز کو احتشام کے ساتھ منائیں. تھینک یو سر. حکومت نہیں ہے، اور آج بھی ہم نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ حکومت ابھی تک بلوچستان کے ایشو پر کوئی ڈبیٹ نہیں کروا رہی. جیسا کہ سینٹ میں ڈبیٹ ہوئی ہے، کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. انارکی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو کئی دنوں سے سڑکوں پر ہیں، لیکن قوم پرست جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. جو عوام کی وہاں آواز اٹھاتا ہے وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. ہماری مقتدرہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت، پاک فوج جس طرح دن رات کوشش کر رہی ہے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ فوجی جوان دے کر اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان سٹیکس ہولڈروں کو، ان پارٹی کے لیڈران کو، ان رہنماؤں کو جن کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے، ان کو اعتماد میں لیں، اور اعتماد میں لے کر ایک مؤثر جامع پالیسی بنائی جائے کہ بلوچستان اور کے پی کے اور فاٹا کے لوگوں کے جو دکھ ہیں ان کا مداوع ہو سکے.